ویلکم بیک ویئرز. زید صاحب, آپ نے جتنی باتیں ہائی لائٹ کی ہیں وہ کیپٹلسٹ نظام کا حصہ ہیں, بیسیکلی ڈیفائنڈ ایز کیپٹلزم اور ایون مکسڈ اکانومی. کیا اسلام اور کیپٹلزم میوچلی ایکسکلوسو ہے اور ہمیں ایسا نظام کریٹ کرنا پڑے گا جو کہ کیپٹلزم سے ریڈیکلی ڈفرینٹ ہو, یا اسی کے اندر ہم کچھ چینجز لا کے اس کو اسلام سے کمپیٹیبل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مریم, آپ کا یہ سوال اس لیے ریلیونٹ بہت زیادہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اسلام نے کوئی اکنامک سسٹم نہیں دیا, لہذا اسلام کے اکنامک سسٹم کو ایگزسٹنگ اکنامک سسٹم جو ہے کیپٹلسٹ ہے, کمیونسٹ ہے, سوشلسٹ ہے, اس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. سوشلزم لہذا یہ ٹرمز جو کون کی جاتی ہیں, اسلامک سوشلزم کی بات کی گئی ہے, اسلامک کیپٹلزم کی بات کی گئی ہے. اسلام ہے, اس کا کسی صورت میں کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں جو خصوصیات ہیں اس کی کچھ باتیں کیپٹلسٹ سسٹم میں ہیں, کچھ باتیں سوشلزم میں بھی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کو مکمل کرنے کے لیے سوشلزم یا کیپٹلزم سے کوئی چیز ادھار مانگے. کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم جو آج رائج ہے اس دنیا میں, اس کی بنیاد جن باتوں کے اوپر ہے, آپ آگے جا کے دیکھیں گے ان کا براہ راست تصادم ہوتا ہے اللہ, اس کے رسول اور اسلام کے اکنامک سسٹم کے ساتھ. ہم کسی صورت میں بھی ان کو آپس میں ساتھ نہیں چلا سکتے. ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کیپٹلسٹ سسٹم پہ چلتے ہیں یا ہم اسلام پر چلتے ہیں. جیسا بیسیکلی کیپٹلسٹ سسٹم کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس میوچلی ایکسکلوسو فرام اسلام, کیونکہ وہ اس کی بنیاد انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہے. لیکن اگر خالی اس ایلیمنٹ کو ہم اس سے باہر کر دیں, کین وی دین کو ایگزسٹ ود دیٹ سسٹم اور ناٹ؟ دیکھیے, میں نے آپ سے عرض کیا یہی بات کہ خاصی آرگومنٹس اس بات میں دی جاتی ہے کہ کیپٹلسٹ سسٹم سے آپ ربا کو اگر نکال دیں تو اس کے بعد وہ اسلام بن جائے گا. دیکھیے, پہلی بات پھر وہ کیپٹلسٹ سسٹم رہے گا ہی نہیں اگر اس سے ربا نکال دی جائے. اور دوسری بات یہ کہ اس ربا نکالنے کے باوجود بھی اس سسٹم میں اتنی ایکسپلائٹیشن ہے, اس سسٹم میں اتنا فساد ہے کہ کسی صورت میں بھی وہ فطرت کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ, انسان کی نیچرل لیونگ کے ساتھ وہ میل کھاتا ہی نہیں ہے, وہ چل سکتا نہیں. دیکھیے, اب ہم آتے ہیں اس انوائرمنٹ کی طرف جس میں ہم آج رہ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج کے وقت کے بارے میں وارن کر دیا تھا. ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی انسان ایسا باقی نہیں رہے گا کہ جو ربا کے نظام میں نہ ہو, جو سود نہ کھاتا ہو. اور جو شخص سود نہ بھی کھاتا ہوگا اس کو بھی اس کا دھواں پہنچے گا, اس کو بھی اس کا غبار پہنچے گا, اس کی گرد پہنچے گی, اس کی مٹی پہنچے گی. ایسی جیسے کوئی شخص سگریٹ تو نہیں پی رہا ہے لیکن آس پاس لوگ اگر سگریٹ پی رہے ہیں تو اس کا دھواں اس تک پہنچتا ہے. ہم اس نظام میں رہ رہے ہیں. یہ تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی انسان اب اس نظام سے باہر نہیں ہے, چاہے وہ کیپٹلسٹ اکانومی کا ہو, چاہے کمیونسٹ اکانومی کا ہو, چاہے مسلمان ممالک میں بستا ہو, چاہے متقی ہو, چاہے گناہگار. ہر انسان اس نظام کے اندر رہ رہے ہیں. آخر ہم بھی تو پیپر کرنسی استعمال کرتے ہیں, ہم بھی تو بینکنگ سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں. ہمارے یہاں اچھے مسلمان مجبور ہیں کہ اس سسٹم کے اندر رہیں اور اس کو استعمال کریں. چاہے سو کون جو اسلامی ریاستیں بنائی ہیں لوگوں نے, چاہے وہ ایران کی ریاست بھی کیوں نہ ہو جس میں واقعی جینوئنلی وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. طالبان نے اٹیمپٹ کی کوشش کرنے کی, صومالیہ میں اٹیمپٹ کی کوشش کرنے کی, اس کے باوجود بھی وہ لوگ مجبور ہیں اسی بینکنگ سسٹم اور اس پیپر کرنسی کو استعمال کرنے کے. یہ جو رزق حلال بھی کمانا چاہتا ہے تو اس کو غبار پہنچتا ہے, اس کو دھواں پہنچتا ہے ربا کے نظام کا. ہماری حکومتیں اپنے اکاؤنٹس فارن ایکسچینج کے جو رکھتی ہیں اس پہ سود لیتی ہیں. جو لوگ جن دفتروں میں محکموں میں ملازمتیں کرتے ہیں اس ملازمتوں گو تو خود وہ حلال رزق کما رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, لیکن جن اداروں میں وہ کام کر رہے ہیں ان کے انٹرسٹ بیس اکاؤنٹس ہیں. دیکھیے, یہ معاملہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ اتنی انپریسیڈنٹڈ اور غیر معمولی صورتحال ہے کہ اس پر کلاسیکل فتوے نہیں لگائے جا سکتے. اس معاشرے میں اگر آپ جنرل کیٹیگرائزیشن کریں تو آپ کو 3 طرح کے انسان نظر آئیں گے. ایک طرح کے وہ انسان ہیں کہ جو اس سود اور ربا کے نظام کی بنیاد ہیں, اس کو مضبوط کر رہے ہیں, اس کو قائم اور دائم رکھنے کے ذمہ دار ہیں. اس میں زائنسٹ بھی ہیں اور ہمارے مسلمان معاشروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اکثریت ہیں کہ جو مجبور ہیں, بےکس ہیں, پھنس گئے ہیں, اچھے انسان ہیں لیکن ایک ایسے نظام میں پھنس گئے ہیں کہ جو پچھلے 200-300-400 سال کے اندر بلڈ کیا گیا ہے, جس کے اندر ایک اچھے شریف انسان پھنس کے رہ گیا اس کے اندر. اب وہ اپنے حلال رزق بھی کمانا چاہتا ہے, محنت بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دھواں پہنچتا ہے ربا کے نظام کا. اکثریت انسانوں کی ہے. اور تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو کے اس نظام میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن اسٹرگل کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, جان مار رہے ہیں اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے, کہیں اویئرنیس کے ذریعے, کہیں جہاد کے ذریعے, کہیں اٹیمپٹ کے ذریعے, کہیں آلٹرنیٹ اکانومی جنریٹ کرنے کے ذریعے. دیکھیے, سمندر میں سب گرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ اس طرح کرے گا جس طرح اس شخص کی نیت ہے یا اس شخص کا رسپانس ہے. ایک شخص سمندر میں نہانا شروع کر دیتا ہے,
ایک پھنسا ہوا ہے اور ایک ہاتھ پاؤں مار کے خود بھی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے بھائی کو بھی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے نزدیک یہ تینوں برابر نہیں ہے. تو پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیے جب آپ رسپانس ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اپنے وجود میں اپنی نیتیں درست کر لیجیے اور اپنے آپ کو ری آرگنائز کیجیے, اپنی فوکس کو, اپنی تھاٹ پروسیس کو, کہ کیا اس نظام میں ہم خوش ہیں, اس میں رہنا چاہتے ہیں, وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ. ہم نے یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ اس نظام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, اس نظام ہی میں قائم رہنا ہے, ہم کو جو راستے نکالنے ہیں اس نظام کے اندر رہتے ہوئے نکالنے ہیں. دین ان دیٹ کیس ہم اس وجود کا حصہ بن جائیں گے, اس کفر کے نظام کا حصہ بن جائیں گے جو اس نظام کو قائم رکھے ہوئے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو بے بس ہیں, کچھ کر نہیں سکتے لیکن کم از کم دل میں تو برا کہہ سکتے ہیں اس نظام کو. جی. اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ایک آرگنائزڈ اٹیمپٹ کریں گے اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے. یہ تھوڑے لوگ ہوں گے. یہ لوگ بہت ہائی رسک لیں گے اس کام کو کرنے کا, کیونکہ کفر کا نظام دیکھیے ان سب کی مینٹالٹی کفر کے نظام کی فرعون کی مینٹالٹی کی طرح ہے. جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے نظام کے لیے خطرہ ہوگا, تو اس نے ایک بچے کے پیچھے لاکھوں لوگ مروا دیے تھے. یہ نظام جس کے ڈالر کے اوپر فرعون کی قبر اور فرعون کی دجال کی آنکھ بنی ہوئی ہے, یہ نظام روتھلس ہے, یہ نظام چھوڑنے والا نہیں ہے. اس کو جب یہ اندازہ ہوگا کہ کسی ایک ملک میں, کسی ایک قوم میں, کسی ایک گروہ میں ایک موومنٹ پیدا ہو رہی ہے جو لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہی ہے, اویئر بھی کر رہی ہے اور ایک رسپانس ڈیولپ کر رہی ہے کہ جو واقعی سینٹر آف گریوٹی کو ہٹ کرے گا اس کے اوپر کے نظام پہ, تو وہ ریئیکٹ کریں گے. وہ رسپانس پھر ان کی طرف سے ریئیکشن بھی آئے گا. وہ ریئیکشن گلوبل لیول پہ بھی ہوگا, نیشنل لیول پہ بھی ہوگا, لوکل لیول پہ بھی ہوگا. اب اس سارے معاملات کو اس کفر کے نظام میں رہتے ہوئے ہم کیسے تبدیل کریں, اس کی سنت ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ کفر کے نظام میں رہتے ہوئے کس طریقے سے کفر کے نظام کو تبدیل کرنے کی اٹمپٹ کی جاتی ہے. دیکھیے یہ واقعہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرمایا کرتے تھے مکی دور میں, جب 360 بت کعبے میں رکھے ہوا کرتے تھے. کوئی مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی نہیں تھے, لیکن خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا جب وہ بت اندر رکھے ہوئے تھے. ان بتوں کو توڑا گیا ہے اس وقت جب مسلمانوں کے پاس اتنی ملٹری مائٹ, ملٹری طاقت ہمارے پاس تھی کہ ہم ڈومینیٹ کر گئے تھے. فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو اپنے دست مبارک سے آپ نے ایک ایک بت کو توڑا. ہم کو وزڈم کیا ملتی ہے اس بات سے کہ دیکھیے اگر ریئیکشن ہوتا اس وقت مسلمان ایک بغاوت برپا کر دیتے, مکہ میں ایک قتل اور جنگ کی صورتحال پیدا کرتے, براہ راست کٹاتے جا کے, تو چھوٹا سا گروہ مسلمانوں کو وہیں ختم کر دیا جاتا. مسلمانوں نے اس چیز کو کرامت کے ساتھ ٹالریٹ کیا, ایک ریسپانس اسٹریٹجی بنائی. صلح حدیبیہ کو پورا پلان ہمارے سامنے تھا, قیادت ہمارے پاس روحانی موجود تھی, ہمارے پاس ایک کور ٹیم بنی مسلمانوں کے پاس جو اتنی ڈیڈیکیٹڈ تھی اپنے مشن میں, جس کے سامنے پورا مشن واضح تھا کہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے, اور حکمت کے ساتھ اس نے اپنا راستہ نکالا. اس نے کسی موقع پر اپنے اصولوں سے کمپرومائز نہیں کیا, لیکن بلا وجہ اس نے اپنے آپ کو تصادم اور خطرے میں بھی نہیں ڈالا. 13 سال مکی پیریڈ مسلمانوں کو پیسے ریزسٹنس کا وقت تھا. مسلمانوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی, کوئی جنگ نہیں کی, کوئی قتل و غارت نہیں برپا کی, کوئی دشمنوں سے مقابلہ نہیں کیا. لیکن اس کے بعد جب ہجرت ہوتی ہے, ایک اسلامک ریاست بنتی ہے, ایک اسٹیٹ بنتی ہے, تو اس کو بھی 9 سال لگتے ہیں اس ریاست کو ری آرگنائز کرنے میں. اس میں جنگیں بھی ہوتی ہیں, اس میں پروسیس, اس کے اندر اکنامک سسٹم بھی بنتا ہے, اس کے اندر ایک برادرہڈ بھی بنتا ہے, سوشل اکنامک جسٹس سسٹم کریٹ ہوتا ہے. اور آخر میں 9ویں ہجری کے قریب جا کے جب فتح مکہ ہوتا ہے, اور فتح مکہ پہ جب مسلمان دوبارہ اپنے اوریجن کو فاتحانہ طور پر فتح کرتے ہیں, اس وقت جا کے وہ ڈیسائسو بیٹل ہوتی ہے, وہ فیصلہ کو موقع آتا ہے کہ جب مسلمان جا کے ان سارے بتوں کو توڑتے ہیں. جی جیسا we'll continue with this, but before that we have to go on a break.